یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک حدیث مبارکہ درود پاک کے فضائل کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کے زینت بخشو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے باہمت لوگ۔ اس پروگرام میں دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ میں پڑھنے والے ان طلباء کرام سے آپ کی ملاقات کی صورت کروائی جاتی ہے جو گھریلو مشکل حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے علم کی حسین وادیوں کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت آپ کو لیے چلیں گے بھیرا انٹرچینج سے جاوریاں کی طرف جاتے ہوئے رستے میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے کہوٹ۔ کہوٹ میں ایک طالب علم ہے احسن علی اتاری۔ کس کلاس میں ہے، گھر کی کیفیت کس طرح کی ہے، اور علمی لگاؤ اور علمی ذوق و شوق کیسا ہے، میرے ساتھ رہیے گا۔ چلتے ہیں کہوٹ کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم کہوٹ گاؤں میں پہنچ چکے ہیں۔ احسن علی اتاری، ان کا گھر سامنے ہے۔ انشاءاللہ الکریم ابھی احسن بھائی سے ملاقات کی صورت کریں گے۔ یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت۔ خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت۔ جذبہ رہے سلامت، جذبہ رہے سلامت۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم احسن علی اتاری ان کے گھر میں موجود ہیں۔ ان کا گھر ہے کہوٹ گاؤں ہے، بھیرا انٹرچینج سے تقریباً کو 22-23 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ گاؤں ہے، اور یہاں سے آگے کی طرف جائیں تو جاوریاں یہ ایک قصبہ ہے جو کہ شاید یہاں ان کے گاؤں سے کوئی 3 کلومیٹر کے آس پاس کے فاصلے پر ہوگا۔ مین روڈ کے ساتھ ہی اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کچھ نہ کچھ گاڑیوں کی آوازیں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تک آتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا صدقہ، ماہ رمضان کی ان کیف آور گھڑیوں کا صدقہ ہمیں علم دین کی محبت نصیب فرمائے۔ پروگرام باہمت لوگ میں آپ شریک ہیں، اور ایک ہمت والے اسلامی بھائی، ان سے آپ کی ملاقات کا سلسلہ ہے۔ اس وقت یہ کس کلاس میں پڑھ رہے ہیں، کہاں پڑھ رہے ہیں، اور تعلیم کے ساتھ کیا کیا کام کر رہے ہیں، وہ ان سے سنتے ہیں۔ جی بتائیے مدنی چینل کے ناظرین کو۔ نام احسن علی، درجہ خامسہ، فیضان مدینہ، علی ٹاؤن سرگودا۔ میں 5th ایئر کا طالب علم ہوں، اور ابھی رمضان کے بعد 6th ایئر میں انٹر ہونا ہے۔ کام کے والے سے میں
سوئچوں والا کام کرتا ہوں اور چاندی کا کام کرتا ہوں چھوٹا موٹا. ایک دکان سے مال لے کے دوسری دکانوں پہ جا کے دوسری شہر میں سیل کرتا ہوں, تو اس کا تھوڑا بہت کمیشن وغیرہ مل جاتا ہے. یہ سوئچوں کا کام اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے چائنا فٹنگ بولتے ہیں اصل میں سے. یہ جو بجلی کے بجلی کے جو الیکٹرک والے بٹن نہیں ہوتے ان کو بولتے ہیں, جن کی وہ پلیٹیں وغیرہ بنی ہوتی ہیں دیوار میں فٹ ہوتی ہیں. تو یہ جہاں بنتے ہیں وہاں کام کرتے ہیں یا کیا؟ نہیں, جہاں بنتے ہیں وہاں سے ہم لے کے آتے ہیں اور اپنی ایک دکان بنائی ہے, اس میں بیٹھ کے تیار کر کے جیسے ٹک ٹک نہیں کرتے بٹن, اس طرح کا بنا کے پھر واپس فیکٹری کے دے دیتے ہیں. فیکٹری سے مال لیتے ہیں اور جی. تیار کر کے فیکٹری کو واپس واپس دیتے ہیں. کرتے ہیں. تو اس کی کوئی سیلری وغیرہ کی صورت ہوتی ہے یا بٹن کے حساب سے ہوتا ہے کہ فی بٹن اتنا؟ یہ اصل میں کسی کے پاس کیونکہ کام کرتا ہوں نا, تو ان کا یہ ہے کہ ان کو اتنے روپے درجن مل جاتا ہے کہ جی فیکٹری کی طرف سے ریٹ مقرر ہوتے ہیں کہ اتنے درجن تیار کریں گے تو آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے. تو میں جو ان کے پاس کام لگا رہا ہوں تو میں سیلری کے طور پہ کر رہا ہوں, ایک ماہ کی اتنی سیلری لیتا ہوں. کتنے سیلری؟ تقریباً 9,000 روپیہ. جذبہ رہے سلامت, جذبہ رہے سلامت, یا رب رہے جذبہ سلامت, دے ہمیں ہمت, خدمت کریں تیرے دین کی, دے ہم کو عافیت. میرے مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے کچھ سنا. 5th ایئر کے طالب علم ہیں اور اب 6th ایئر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ماہ رمضان کی برکتیں بھی جاری ہیں. ماہ رمضان کے بعد انشاءاللہ الکریم یہ 6 سال میں پہنچیں گے. گھر کے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنا کچھ نہ کچھ کام دھندہ شروع کیا. 2 کام انہوں نے ذکر کیے. ایک تو چاندی کسی سے لیتے ہیں اور مختلف شہروں میں جا کر اس کو سیل کر کے تو اس پر کمیشن وغیرہ جو ملتا ہے اس سے اپنا نظام چلاتے ہیں. اور دوسرا فیکٹری کسی دکان والے کو بٹن دیتی ہے اور یہ اس کا جو فٹنگ وغیرہ اور دیگر کچھ کام وغیرہ ہوتے ہیں اس کے سارے مراحل کو پورا کرنے کے لیے تو وہ یہ کام کرتے ہیں. 9,000 روپیہ ایک جگہ سے ہے اور کمیشن جو ہے یہ کبھی ملتا ہوگا کبھی نہیں ملتا ہوگا. ایوریج اس کی کیا ہوگی کمیشن کی؟ تقریباً 3,000-4,000. 3,000-4,000. چلے 4,000 بھی کریں تو 9,000 ایک اور 4,000 پلس 13,000 روپے ہوئے. اور آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت کیفیتیں کس طرح کی چل رہی ہیں. بجلی کے بل وہ اپنی جگہ پر ہیں, گیس کے بل وہ بھی آسمان کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ اشیاء خرد و نوش کے ریٹ اور بہت ساری چیزوں کے ریٹس وغیرہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہوں گے. ایسے حالات میں اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کرنا اور دین سیکھنے کے لیے آگے بڑھانا یہ آسان کام نہیں ہے. یقیناً یہ ہمت والے لوگوں کا کام ہے. دوبارہ بڑھتے ہیں احسن بھائی کی طرف. یہ علم دین حاصل کرنے کا جو سلسلہ ہوا, جی. آپ کا اپنا شوق تھا, والد صاحب کی خواہش تھی, یا والدہ نے کہا تھا, یا ویسے کسی نے کہا جاؤ یار جگہ پڑھو؟ جی, یہ میرے والدین کی خواہش تھی کہ میں عالم دین بنوں. انہوں نے جی دونوں کی تھی شروع سے. والد صاحب تو وصال فرما گئے. جی, وصال فرمانے کے بعد ان کا یہ ذہن تھا کہ میں میٹرک سکول میں کروں اور میٹرک کے بعد اپنے درس نظامی جو بھی تھی وہ شروع کروں, لیکن وہ اس وقت وفات فرما گئے تھے. تقریباً میں 8ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا, تو اس کے بعد میں پھر جامعۃ المدینہ میں داخل ہو گیا. یہ آپ کی والدہ نے پھر آپ کے والد صاحب کی خواہش کو پورا کیا؟ جی, پورا کیا. اسی طرح 8 سال مڈل پورا ہوا, مڈل کے بعد میٹرک ہوا اور اس کے بعد انہوں نے جامعۃ المدینہ میں داخلہ. نہیں, میٹرک میں نے جامعہ میں ہی جا کے کیا. اچھا, مڈل کے بعد ہی چلے گئے؟ جی, مڈل کے بعد ہی چلے گئے تھے. اللہ تعالیٰ علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ کلام کو آگے بڑھانے سے پہلے احسن علی اتاری ان کے اساتذہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں, آئیے سنتے ہیں. جذبہ رہے سلامت, جذبہ رہے سلامت, یا رب رہے جذبہ سلامت, دے ہمیں ہمت, خدمت کریں تیرے دین کی, دے ہم کو عافیت. میرا نام محمد آصف مدنی ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ علی ٹاؤن سرگودھا میں تدریسی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. محمد احسن بن محمد اجمل ہمارے درجے کے ایک طالب علم ہیں جو کہ خامسہ
درس نظامی کے 5th ایئر کے طالب علم ہیں۔ ماشاءاللہ ایک اچھے اور محنتی طالب علم ہیں۔ ان کے گھریلو حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ ان کے والد محترم بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ ان کی والدہ نے کافی مشکل حالات میں ان کی پرورش کی۔ یہ طالب علم پڑھائی کے ساتھ ساتھ سیکنڈ ٹائم جاب کرتے ہیں تاکہ گھر والوں پر بوجھ نہ بنے اور کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ مالی تعاون بھی ہو جائے۔ ماشاءاللہ طالب علم اچھے اخلاق کے حامل ہیں اور جامعہ کے نظام الاوقات کی پابندی کرتے ہیں، بر وقت کلاس میں تشریف لاتے ہیں اور پورا وقت جو ہے کلاس میں اچھے طریقے سے گزارتے ہیں۔ اساتذہ کرام کے ساتھ بھی ان کا بیہیویئر بہت اچھا ہے۔ اساتذہ کرام سے بہت عزت سے پیش آتے ہیں اور 12 مدنی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس طالب علم کو بعمل عالم دین بنائے، مفتی اسلام بنائے، والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً ہم میں سے بہت سارے اسلامی بھائی ایسے ہوں گے جن کے حالات اس طرح کے نہیں ہوں گے، وہ مالیاتی مشکلات سے دوچار نہیں ہوں گے، تو ایسے اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ ضرور بے ضرور علم دین حاصل کریں، علم دین سے کسی بھی طریقے سے کسی بھی طرح سے دوری اختیار نہ کریں۔ اس کے علاوہ کچھ اسلامی بھائی ایسے بھی ہوں گے جو مالیاتی مشکلات سے دوچار ہوں گے، تو انہیں اس طالب علم سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی ہمت سے کام لیں اور کسی بھی طریقے سے علم دین حاصل کریں۔ اور وہ اسلامی بھائی کہ جو علم دین حاصل نہیں کر سکتے، مالیاتی مسائل سے دوچار بھی نہیں ہیں، تو انہیں چاہیے کم سے کم کسی ایک یا جس قدر زیادہ ہو ایسے اسلامی بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ وہ اسلامی بھائی کے جو مالیاتی مسائل کا شکار ہیں وہ پورا وقت جو ہے علم دین میں صرف کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس طالب علم کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے، دین میں دنیا میں اس کو ترقیاں عطا فرمائے۔ آپ نے ان کے استاد محترم ان کے تاثرات سنے، بھلے جذبات ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے اساتذہ اور والدین کی توقعات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ ان کے ماموں یہ بھی موجود ہیں اور ان کے اپنے بیٹے انہوں نے درس نامی مکمل کیا ہے۔ درس نامی مکمل کرنے کے بعد اس وقت وہ مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سرگودا میں درس نامی کے استاذ بھی ہیں۔ آپ کچھ ذکر فرمائیں گے کہ یہ درس نامی کی طرف آئے تو اس میں ان کے والد صاحب کے جذبات، ان کی والدہ کی کیفیات، جو آپ کی ہمشیرہ بھی ہیں، آپ کی بہن ہے، تو کئی ایک باتیں ہوتی ہیں جو آپس میں کچھ نہ کچھ ہو رہی ہوتی ہیں کہ حالات بھی ٹائٹ ہیں، گھر میں تنگی کی صورت بھی ہے، بیٹے کو چھڑا لیا جائے یا بڑھایا جائے، پڑھنے کے لیے آگے اس کو نکالا جائے، کیا صورت ہونی چاہیے، کئی باتیں ہوتی ہیں جو گھر میں بیان ہوتی رہتی ہیں نا، تو ان میں سے کوئی اگر مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں۔ حضور، یہ جو میرا بھانجا ہے اس کے والد صاحب 15 جنوری 2017 میں وہ بقضاء الہی وفات پا گئے تھے۔ ان کا جو ہے نا ہمارے ساتھ بہت زیادہ پیار محبت تھا، دین کے حوالے سے ہم سے بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے، بہت پیار کرتے تھے۔ اب میری فیملی الحمدللہ جیسے آپ نے حضور فرمایا کہ میرا بیٹا دعوت اسلامی میں الحمدللہ عالم دین ہے اور درس نظامی میں وہ تقریباً 12 سال اس کو ہو گئے تدریس کے شعبے میں، فیضان مدینہ علی ٹاؤن سرگودا، وہاں پہ وہ خدمت کر رہا ہے۔ اس حوالے سے جو ان کے قبلہ والد صاحب تھے، محمد اجمل ان کا نام تھا، ان کی بڑی دلی خواہش تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق دے تو وہ بلکہ ہمارے سپرد کرتے تھے، ہمیں کہتے تھے کہ آپ نے میرے بیٹی کی رہنمائی کرنی ہے اور اس کو عالم دین بننے میں اس کی مدد کرنی ہے۔ تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطلب حکمت ہے کہ وہ فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد یہ بچہ جو ہے نا، یہ اور میری ہمشیرہ کو نگرانی شورا کا وہ بہت زیادہ بیان سنتی ہیں، تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی، تو انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی کہ جیسے بھی ہو ہم مکمل تکلیف کے ساتھ جو بھی ہمیں مسائل ہوں تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے نا وہ اپنے بیٹے کو عالم دین بنائیں گے۔ تو وہ میں نے الحمدللہ ہم نے ذمہ داری اٹھائی، میں نے اپنے بچے کے ذمہ لگایا کہ یہ تمہارا احسن بھائی ہے تو اس کے ساتھ آپ تعاون کریں۔ تو الحمدللہ بچہ انتہائی محنتی ہے، شریف بچہ ہے
اور اپنے شیخ کامل سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، دعوت اسلامی سے پیار کرتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی احسان عظیم ہے کہ جو ہمارا سارا گھر جو ہے نا وہ قبلہ حضرت صاحب کے دست بیعت ہیں، اور ہمیں اس نسبت پہ ناز ہے۔ تو میں اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ اور میں اپنے اس بیٹے کو بھی بار بار کہتا ہوں کہ اپنے شیخ کامل سے محبت رکھیں، اور جو آپ کے والدین کی خواہش ہے اس کے مطابق کریں، عمل کریں اور عالم دین بنیں۔ اور الحمدللہ اس دوران میری جو ہمشیرہ ہے وہ معاشی طور پر، ظاہر ہے جیسے میرے بیٹے نے بتایا ہے کہ معاشی کافی پرابلم تھے نے، تو اس حالات میں بھی میری ہمشیرہ نے اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہمت اور جرت کے ساتھ اس نے پوری خواہش کا اظہار کیا کہ میرا بیٹا جو ہے نا عالم دین بنے گا، اور اس سے مکمل طور پر وہ تعاون کر رہی ہے۔ تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے نا ان کے قبلہ والد صاحب کو، والدہ صاحبہ کو جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا، اور ہماری خواہش بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو مزید دین کا خادم بنائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اصل کریڈٹ ان کے والدین کو جاتا ہے، یہ ان کے ماموں نے ذکر کیا، لیکن تھوڑا سا اگر اس پہ آپ غور کریں نا کہ والد محترم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میرا بیٹا عالم بنے، والد صاحب تو دنیا سے چلے گئے، اب اس کے بعد گھر کے تمام تر معاملات والدہ کے سپرد ہوتے ہیں، تو ایسی کیفیت میں معاشی معاملات کو حل کرنے کے لیے اپنے بیٹوں پر امید ہوا کرتی ہے۔ اپنے بچوں کو کام کاج کی طرف بڑھانے کے بجائے اس کیفیت میں بھی علم دین کے لیے نکالنا یہ آسان نہیں ہے۔ یقین جانیے یہ بہت ہمت والوں کا کام ہے۔ سلام ہے ان ماؤں کو کہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے علم دین کی محبت ان کے دل میں ایسی اتاری کہ وہ معاشی معاملات میں الجھنے کے باوجود اپنے بچوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین سیکھنے کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی ماؤں کو سلامت رکھے، ان کے جذبات کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے، اور ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ احسن بھائی کی طرف دوبارہ چلیں گے، آپ کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے کہ یہ جو آپ کا سفر شروع ہوا، آپ نے تعلیم شروع کی تو والد صاحب تو انتقال فرما چکے تھے، اب سارے کے سارے معاملات ذرا والدہ کے کندھے پر آئے، جی تعلیمی اخراجات بھی ہیں، یہاں سے سرگودا آنے جانے کا خرچ بھی ہے، جی اور دیگر کئی ایک رکاوٹیں اور بھی ہوں گی، اور جب بچے کو پتہ ہو کہ والدہ کے پاس کوئی پیسوں کا اس طرح سے انتظام تو ہے نہیں، جی تو اس کے باوجود وہ کیسے سارے کا سارا سلسلہ چلا، والدہ سے رقم کا تقاضا، کرائے کا تقاضا، یا پھر وہاں جانا، وہاں کے کئی حاجات ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، صرف کرائے کا خرچ بھی اگر لگائیں تو کچھ نہ کچھ خرچ تو یہ بھی ہوگا، جی اور وہاں دیگر بچوں کو کھاتے پیتے دیکھ کر کچھ نہ کچھ خواہشات بھی دل میں پیدا ہوتی ہیں، جی ایسی ہے۔ تو کئی طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو ان میں سے کچھ کا اگر تذکرہ آپ کرنا چاہیں تو۔ ہاں مشکلات تو تھی اس وقت، لیکن والدہ کی خواہش تھی کہ میں عالم دین بنوں، تو والدہ نے مجھے جامعۃ المدینہ فیضان المدینہ علی ٹاؤن میں وہاں داخل کروا دیا 2017 رمضان کے بعد۔ تو وہاں میں پڑھتا رہا ہوں، اور آنے جانے کے اخراجات اور وہاں کے رہنے کے جو اخراجات وغیرہ تھے وہ تو باقی جامعات کے تھے، آنے جانے کا جو کرایہ وغیرہ ملتا تھا وہ 300 روپے ملتا تھا، اسی میں میں نے 15 دن نکالنے اپنا جو بھی خرچہ کرنا۔ 15 دن کا 300؟ جی 15 دن کا 300، جو بھی کھانا پینا بھی ہے اور واپسی کا کرایہ، پھر ادھر سے جانے کا کرایہ کرایہ۔ کتنا تھا یہاں سے وہاں کا؟ وہاں اس وقت تو 150 روپیہ لگتا تھا، 150 روپیہ آنے جانے کا؟ آنے جانے کا 150 روپیہ لگتا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ باتیں سن رہے ہیں، کئی ایک چیزیں آپ کے اپنے سامنے بھی ہوں گی، آپ اپنے بچوں کو جیب خرچی کتنی دیتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہوگا، آپ خود اپنی ذات پر کتنا خرچ کرتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہوگا، آپ میں سے بھی کئی ہوں گے جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہوگی، کئی باتیں انہیں بھی پتہ ہوں گی۔ 300 روپے 15 دن کے، 2 ویک کے 300 روپے، اور 150 روپے ایک ہفتے کے ہوئے، 600 روپے ماہانہ، اور 600 روپے ماہانہ میں بھی 2 مرتبہ گھر آنا ہے، 300 روپے یہ کرائے پر نکل جائیں گے، 300 روپے میں پورا مہینہ گزارنا ہے، اور سارے کے سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ بات وہی ہے کہ ان حالات کی تلخیوں کے باوجود اور
معاشی سنگینیوں کے باوجود راہ علم کا انتخاب یہ آسان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آگے بڑھنے کا سلسلہ ہوا۔ تو جب وہاں پڑھتے تھے تو ذرا آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا، اور والد محترم کے انتقال کے بعد ہی کچھ وقت کے بعد آپ جامعۃ المدینہ میں چلے گئے۔ کتنے وقت کے بعد گئے ہوں گے؟ تقریباً 4 ماہ بعد۔ والد محترم کے انتقال کے 4 ماہ بعد۔ جی اس کو یوں اس انداز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ ابھی عدت میں تھیں کہ آپ چلے گئے۔ جن کا شوہر فوت ہوتا ہے، ایسی عورت کی عدت جو قرآن نے بیان کی ہے وہ ہے 4 اشہر و 10، 4 ماہ 10 دن۔ اگرچہ یہ شوہر کے فوت ہونے پر عدت میں تھیں، لیکن جذبہ تو اپنی جگہ پہ تھا ہی کہ میرا بیٹا عالم بنے، تو اس کیفیت میں بھی انہوں نے اپنے بیٹے کو راہ علم کا مسافر بنانا ہی مناسب سمجھا، اور یہی ہمت والوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ جب مزید ذکر فرمائے کہ والد صاحب کا انتقال ہوا اور یہ تازہ ایک صدمہ تھا، آپ جامعۃ المدینہ میں چلے گئے، جی تو اس وقت گھر کی یاد آتی ہوگی، امی یاد آتی ہوں گی، والدہ پتہ نہیں کس کیفیت میں ہوں گی، یہ خیالات بھی آتے ہوں گے؟ جی خیالات وغیرہ تو آتے ہی رہتے تھے، لیکن یہی تھا کہ اب والدہ نے بھیجا ہے، والدین کی خواہش ہے، پورا تو کرنا ہی ہے، دل لگا کے بس پھر اپنا دھیان پڑھائی کی طرف راغب کرتا تھا۔ جامعۃ المدینہ میں سالانہ امتحان کے لیے ایک اصول ہے۔ میرے وہ مدنی چینل کے ناظرین جن کے اپنے بچے جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں انہیں اس اصول کا پتہ ہوگا، لیکن جنہیں علم نہیں ہے نا، ان کے سامنے بھی میں اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں پڑھنے والے طلباء کرام سالانہ امتحان میں بیٹھنے کے لیے ان کی 80% حاضری ہونا ضروری ہے۔ 100 میں سے 80 دن ان کی تعلیم کے ایام ہوں گے تو پھر یہ سالانہ امتحان میں بیٹھ سکتے ہیں۔ پورے سال کی حاضری کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ 80% کی زد میں آنے والے طلباء کرام بعض اعذار کی صورت میں کچھ چند فیصد مزید تخفیف کی صورت ہوتی ہے، وگرنہ ایسوں کو سالانہ امتحان میں شرکت سے روک دیا جاتا ہے۔ کیفیتیں ساری آپ کے سامنے ہیں اور باتیں ساری آپ سن رہے ہیں۔ ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ شروع سال سے لے کر اب تک، یہ 5ویں سال کے امتحانات دے چکے ہیں نا، 5 سالوں میں ایک مرتبہ بھی یہ 80% کے اصول کی زد میں نہیں آئے۔ یعنی حاضری کا کچھ اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ ان کی حاضری اچھی ہی رہی، اور یہ اچھے انداز میں اپنی تعلیم کو لے کر آگے بڑھنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور کو اس وقت کے ایسی یادیں جو آج یاد آتی ہوں، جو ایام آپ کے گزر چکے؟ مشکلات وغیرہ تھی، جو پرانا دور پہلے میں گزار چکا تھا، 2 سال ثانیہ بھی گزر گیا تھا۔ ثانیہ کیونکہ کرونا آ گیا تھا ثانیہ میں آخر میں نا، پیپروں کے دوران، تو ثانیہ سے مراد سیکنڈ ایئر، دوسرا سال درس نامی کا، دوسرا سال درس نظامی کا تھا۔ تو اس کے بعد تیسرے سال میں انٹر ہو گیا تھا۔ تیسرے سال کے آخر میں بالکل گھر کے جو حالات تھے نا بالکل نازک ہو گئے تھے، بہت مشکل دور تھا۔ تو اس وقت میں نے فیصلہ کیا تھا کہ کچھ نہ مجھے کرنا چاہیے ساتھ پڑھائی کے ساتھ ساتھ۔ والدین کی خواہش بھی تھی کہ عالم دین بنوں، وہ بھی اپنے ساتھ لے کے چلنی ہے اور کام بھی کرنا تھا۔ تو ایک دوست تھا، اس سے میں نے مشورہ کیا تو اس نے مجھے کسی کام پہ نہ لگوا دیا۔ پہلے کسی اور کام میں لگا تھا، پھر ایسا پہنچتے مجھے پتہ چلا کہ اس طرح کا ہے، ادھر ان کو ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں پہ جا کے میں سوچوں والا کام شروع کیا تھا۔ درجہ ثالثہ کے دوران چشمائی 2 میں نے یہ شروع کیا تھا سوچوں والا کام، 3rd ایئر میں جی۔ تو وہاں سے پھر اخراجات جیسے میرے کچھ نہ کچھ ملتا رہا، کچھ گھر دیتا تھا، کچھ اپنے پاس رکھتا تھا۔ تو پھر مجھے وہ پرانا دور یاد آتا تھا کہ جب میرے پاس پیسے کم ہوتے تھے اور چیز کھانے کا دل کرتا تھا، تو اس وقت بڑا یاد آتا تھا کہ اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ پھر میں جب پیسے آ گئے، پھر میں اپنی مرضی کی خواہشات کے مطابق جو چیز اچھی لگتی تھی کھاتا پیتا تھا، دوستوں کے ساتھ باہر آنا جانا سب بہترین۔ یہ والدہ کو بھی دیتے ہیں، یہ سارے خود ہی کھا جاتے ہیں؟ والدہ کو بھی دیتے تھے نا، آدھے والدہ کو دیتا تھا اور آدھے اپنے پاس رکھتا تھا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کئی باتیں آپ کے سامنے مزید آئیں۔ یہ ساری ایک حقیقت ہے جو آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے کہ حالات کی تنگی کے باوجود آگے بڑھنے کا سلسلہ۔ کرونا کے ایام بھی کیا ایام تھے کہ اپنے گھر سے باہر نکلنے پر پولیس پکڑ لیتی تھی۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟
چلو واپس اپنے گھر میں. تو ایسے حالات میں بہت سارے ایسے فیصلے ہوں گے جو شاید کئی فیملیز نے کیے ہوں گے, کئی افراد نے کیے ہوں گے, اور کرونا نے کئی نئی راہیں لوگوں کے سامنے رکھی ہوں گی. اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے اور زندگی میں کبھی ایسے حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے. کچھ باتیں کریں گے احسن علی بھائی کے بھائی سے. آپ کچھ ان کے بارے میں ذکر کرنا چاہیں, جامعۃ المدینہ میں جانے سے پہلے, جامعۃ المدینہ میں جانے کے بعد, اور یہ کام شروع کرنے سے پہلے, کام شروع کرنے کے بعد, یا والدہ کے کوئی جذبات ہوں جو مدنی چینل کے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں, کو اپنے دل کی بات ہو جو ناظرین کو بتانا چاہیں تو آپ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والدہ کی بھی خواہش تھی کہ یا عالمدین بنے, اور میری بھی, کہ میں نے کہا والدہ کو کہ میں گھر کا خرچہ اٹھا لوں گا, ہم اپنے چھوٹے بھائی کو عالمدین بناتے ہیں اور دین کی راہ پہ چلاتے ہیں, اور اسے پڑھائی میں ہی رہنے دیتے ہیں. میں اپنے کندھوں پہ خود بوجھ گھر کا اٹھا لوں گا, سارے اخراجات بھائی کے بھی, امی کے بھی, بہن کے بھی, سب کے. تو ہم نے پھر امی نے کہا چلو ٹھیک ہے. پھر ہم نے ان کو مدرسے میں داخل کروا دیا عالمدین دین کی تعلیم کے لیے. پھر یہ گھر کے حالات ایسے بھی ہوئے کہ ایک وقت میں گزارا نہیں ہوتا تھا میرے اخراجات سے, میری تنخواہ سے, جاب کی تنخواہ سے. تو پھر ساتھ میں ایسے نے کرونا بھی آ گیا, لیکن پھر بھائی نے بھی جاب شروع کر دی, اور پھر بھائی ساتھ ساتھ جاب بھی کرتا رہا, تعلیم میں بھی رہا, اور بہت محنتی ہے. تو اب میری خواہش ہے کہ یہ عالمدین سے بڑا اگر مفتی بنے, دین کی خدمت کرے, دعوت اسلامی کی خدمت کرے. آپ جو کام میرا کر رہے تھے, آپ کی سیلری کتنی تھی؟ میری سیلری تقریباً 13,000 روپے تھی. 13,000 آپ کی تھی, اس پہ سارے کا سارا سیٹ اپ چل رہا تھا. جی. ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی میں فری ہوں, جاب کی تلاش میں. جاب کی تلاش میں. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے اور رزق کے خزانے کھولے, آسانیاں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, کئی باتیں آپ کے سامنے آئیں. والد کا انتقال ہونا, اس خواہش کے ساتھ کہ میرا بیٹا عالم بنے, اور والدہ کا اس خواہش کی تکمیل کے لیے کوشش کرنا اور اپنے بیٹے کو آگے بڑھانا. 600 روپے ماہانہ خرچ, جن میں سے 300 روپے گاڑیوں کے کرائے کی مد میں خرچ ہو جاتے رہے, اور بقیہ 300 پر پورا مہینہ گزارنا, اور اپنے اسی جذبے, ولولے, لگن اور جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے کا سلسلہ جاری رکھنا کہ مجھے پڑھنا ہے. یاد آتی ہے والدہ کی, گھر کی یاد آتی ہے, لیکن ساتھ ہی خیال آتا ہے کہ ماں کی خواہش تو یہ ہے کہ مجھے پڑھنا ہے. اس خواہش کی تکمیل کے لیے پھر جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا, یقیناً یہ ہمت والے لوگوں کا کام ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں صرف ایک احسن عطاری نہیں ہے, ان جیسے کئی ایک طلبہ کرام ہیں کہ جو حالات کی سنگینیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں. مشکلات نے راستہ روکنے کی کوشش کی, لیکن یہ مشکلات کے پہاڑوں کو پاش پاش کرتے ہوئے آگے نکلتے چلے آئے. کئی ایسے بھی کہ جو ان پہاڑوں کے نیچے دبے تو صحیح, انہیں حالات کی سنگینیوں نے اس انداز میں جکڑ دیا کہ یہ پاؤں کی بیڑی بن گئے, لیکن ان مصیبتوں کے پہاڑوں کے نیچے دبنے نے بھی ان کے جذبات کو مرنے نہیں دیا. کوئی نہ کوئی ایسی چنگاری تھی جو بار بار سلگنا شروع ہو جاتی تھی, جو بار بار اس جذبے کو ہوا دینا شروع کر دیتی تھی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے. اس وقت یہ 5واں سال مکمل کر کے 6 سال کی طرف بڑھ رہے ہیں. اللہ نے چاہا تو جلد وہ دن آئے گا کہ اپنی ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کریں گے, اور باقاعدہ سے درس نظامی کی تکمیل کی سند حاصل کر کے فضیلت کی دستار سجا کے اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ انہیں ان کے والد گرامی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. یاد رکھیے, ماہ رمضان ماہ نیک اعمال ہے. ماہ رمضان کی قدر بھی کرتے چلے جائیے. تلاوت قرآن, درود پاک کی کثرت, توبہ, استغفار, روزے رکھنا, اپنے رب کی بارگاہ کی طرف توجہ کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال میں مزید تیزی لانے کا سلسلہ اسے بھی جاری رکھیے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب رہے جذبہ سلامت, دے ہمیں ہمت, خدمت کرے تیرے دین کی, دے ہم کو عافیت.